بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، رب کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے دوبارہ مجھے آپ لوگوں کے درمیان آنے کا موقع دیا۔ کمزور طبقے کی مضبوط آواز اختلاف نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان راجہ طالب حسین۔ آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کا بگل بج چکا ہے، اور ایسی کوئی بھی یونین کونسل نہیں ہے کہ جہاں پر درجنوں کے حساب سے امیدوار میدان میں آ رہے ہیں۔ کافی عرصہ کے بعد، تقریباً 30 سال کے بعد بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں، اور یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ آزاد کشمیر کی جو اسمبلی میں ابھی جو آنے والی نئے جو امیدوار ہوں گے وہ یہاں سے سیکھے ہوئے ہوں گے۔ وادی ابنا نہیں بلکہ آزاد کشمیر کی اگر بات کریں تو ایک ایسا نام کہ جن کو غازی کشمیر کے نام سے جانا جاتا ہے، غازی عبد الرحمان۔ جی ہاں ناظرین، ان کا تعلق وادی ابنا کی سرزمین کھوئی رٹا سے ہے۔ ان کے خاندان کے چشم و چراغ ظفر اقبال غازی صاحب، ان کے بیٹے سفیان غازی صاحب کے جو ڈاکٹر بھی ہیں، انہوں نے بلدیاتی انتخابات میں آنے کا اعلان کیا۔ صبح سوشل میڈیا کے اوپر ان کی میں نے پوسٹ دیکھی، یہاں پر ان کے والد محترم جناب سیاسی سماجی شخصیت، آپ سے ان کا ماضی بھی نہیں چھپا ہوا، ان کا حال بھی نہیں چھپا ہوا۔ بات کریں گے انتخابات کے حوالے سے کہ انہوں نے انتخابات میں آنے کا فیصلہ یہ جو کیا ہے یہ کیوں کر کیا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عزب باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اختلاف نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بالخصوص دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت اور تندرستی دی، اور سب سے میں محسوس کرتا ہوں کہ پہلا انٹرویو میرا ہی ہونے جا رہا ہے۔ یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ آپ کا اور میرا ایک ریلیشن کسی پارٹی، کسی برادری، کسی علاقائی حوالے سے نہیں ہے، ایک ذاتی ایک تعلق آپ سے بنا، اور زندگی میں نے کوشش کی کہ جو تعلق ہے ان کو نبھانے میں اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، اور الحمدللہ میں نے تعلق نبھانے میں مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک آرگنائزنگ پاور، یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی دین ہے کہ وہ میرے اندر ہے، جس کو میں بنانا چاہوں تو اللہ تعالیٰ کی ذات میرے لیے جو ہے مدد اور شامل حال ہو جاتی ہے۔ آپ کا سوال بلدیاتی انتخابات، سب سے پہلے میں فیلڈ مارشل ایوب خان کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے یہ لوکل باڈی کا جو سلسلہ تھا اس کا آغاز کیا، اور ہمارے والد صاحب نے 1968 میں پہلا بی ڈی ممبر کا الیکشن لڑا اور باریک سیریت سے کامیاب ہوئے۔ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ چیئرمین کا جو عہدہ ہے اس کے لیے آپ اپنے آپ کو پیش کریں۔ انہوں نے کہا کہ میرا ایک ٹیسٹ کیس تھا، میں لوگوں کی خواہش بھی تھی، اس کے اوپر میں نے کام کیا۔ اس کے بعد 70 کا الیکشن باریک سیریت سے وہ جیتنے والے تھے، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پہ وہ ان کو الیکشن ہرایا گیا۔ پھر 79 میں 1979 میں بلدیاتی الیکشن ہوئے تو میرے والد نے بحیثیت ضلع کونسل ممبر الیکشن لڑا اور باریک سرے سے وہ کامیاب ہوئے۔ اس کی میں زندہ مثال یہ دینا چاہتا ہوں کہ 6 ضلع کونسل ممبر بنے، اس میں ووٹ کا جو تناسب تھا سب سے زیادہ رفیق نیر صاحب کے والد صاحب چودھری فیروز الدین صاحب گجر قبیلہ، اور دوسرا جو نمبر تھا وہ غازی عبد الرحمان، تیسرا نمبر چودھری ممدلی۔ اس طرح باقی نمبر پیچھے آتے گئے، لیکن قبیلہ وائز اگر دیکھا جو تو ہمارا گھر ہی تھا۔ آج بھی میں نے بیٹے کو کہا، اور یہ ساری کاوش ضیاء غازی کی ہے، کہ میں نہیں چاہتا تھا، اس لیے کہ ہم نے وہ سارا کچھ دیکھا ہوا ہے، لوگوں کی وفائیں بھی دیکھی، لیکن میں اپنی لائف کو سماجی رکھنا چاہتا تھا۔ سیاسی میرا دل میں بہت کچھ پرسنٹیج ہیں جو ایک خون کے اندر شامل ہے، اس حوالے سے ایک سیاسی ہے، لیکن زیادہ میری لائف سماجی ہے۔ تو ضیاء نے اپنی خواہش کا اظہار کیا اور سفیان نے اس کو لے لیا۔ سفیان کی خواہش تھی کہ میں ضلع کونسل کا الیکشن لڑوں، تو میں نے کہا کہ آپ کے دادا نے جس چیز کا جس کو بیس بنایا تھا وہ یہ ممبر یونین کونسل، ضلع کونسل نہیں تھا، یونین کونسل تھا۔ آج وہ اس کو جو ہے نا یہ وارڈ ہی سمجھ لیں، وارڈ کے اوپر لے آئے، ورنہ پہلے یہ یونین کونسل پہ تھا۔ 2 یونین کونسل پہاڑی اور بالائی تھا، بالائی اور میدانی تھا۔ تو آج یہ صورتحال تبدیل ہوگی۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی ہمارا پس منظر بھی ہے۔ آج بھی ہم لوگوں کے سامنے نہ تو پارٹی بیس پہ آ رہے ہیں، نہ برادری بیس کے اوپر آ رہے ہیں، ہم خدمت کے بیس پہ آ رہے ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے ہمیں سپورٹ کیا، اگر نہ بھی کریں تو انشاءاللہ ہمارے خون میں وہ شامل ہے کہ ہم آپ کی خدمت کریں گے۔ اس پلیٹ فارم کے اوپر آ کے ہم آپ کو بہتر سے بہتر، اگر ہم کسی عہدے کے اوپر نہ ہوتے ہوئے بھی آپ کی بہتر خدمت کر سکتے ہیں، تو اگر آپ نے جو آپ کی امانت ہمارے پاس آئے گی وہ طاقت ہوگی، ووٹ کی طاقت ہوگی، اس طاقت کے بعد انشاءاللہ ہم لوگوں سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کو میرا بیٹا مایوس نہیں کرے گا۔ اس کا چچا بھی بیٹھا ہوا ہے،
اور آپ بھی چچا کا درجہ رکھتے ہیں. جی بالکل. یہ وقت بھی ثابت کرے گا. اور آج بھی جس ایریا کے اندر اس کا میڈیکل سٹور ہے, کوئی بندہ ایسا نہیں جس نے مجھے یہ گلہ کیا ہو کہ سفیان غازی نے کسی حوالے سے ہمیں انکار کیا. اگر اس بزنس میں اگر وہ رسپیکٹ کر رہا ہے تو سیاست نام ہی ایسا ہے, لو اور دو کی پالیسی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر لوگوں نے آج اس میرے بیٹے ڈاکٹر سفیان غازی کو ووٹ دیے اور وہ کامیاب ہو گیا, تو انشاءاللہ لوگ اس سے وعدہ کرتے ہیں کہ لوگ تو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں, لیکن ہمارا صرف یہی نہیں کہ ہمیں حکومت وقت سے کچھ ملے گا تو ہم آپ کو دیں گے. ہم جس طرح بھی ممکن ہو سکا جو در پہ آئے گا اللہ کے فضل سے اس کو ہم خالی نہیں جانے دیں گے. غازی صاحب, اگر دیکھا جائے غازی خاندان کی خدمات, تو غازی خاندان کی خدمات اس ریاست کے اوپر, میں کہوں گا اس وادی کے اوپر نہیں بلکہ اس ریاست کے اوپر ہیں. غازی عبد الرحمان صاحب کا اس آزاد ریاست میں جو کلیدی کردار رہا ہے, وہ جتنے بھی یہاں پر مصنف ہیں, جتنی بھی تاریخی کتب ہیں, ان کے اندر ان کا حوالہ, کوئی ایسی کتب نہیں ہے کہ جس میں غازی عبد الرحمان کا حوالہ نہ دیا گیا ہو. کیا سفیان غازی جو اتنے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں, جو ڈاکٹر ہیں, تو وہ ایم ایل اے کا الیکشن ان کو آگے آپ مستقبل میں دیکھنا چاہتے ہیں؟ آپ تو ان کی ابھی بیس بنا رہے ہیں. انشاءاللہ اگر 20,000 سے زائد میرے والد 1970 میں ووٹ لے رہے ہیں, جس میں بڑی قداور شخصیت مد مقابل ہے سردار سکندر اور لال بانیہ, گجر قبیلے کا باپ گنا جاتا ہے. تو ووٹ کا جب تک تناسب آیا تو غازی عبد الرحمان اور سردار سکندر کا مقابلہ 9 ووٹ سے فرق پڑا. وہ بھی ایک شخصیت نے برملا کہا کہ 25 ووٹوں کے اوپر میں نے ڈبل مول مار کے ان کو ریجیکٹ کیا, پھر غازی عبد الرحمان کو ہم نے ہرایا. تو آج تو حالات ہی کچھ اور ہے. جی بالکل. ناظرین, غازی عبد الرحمان کا اگر عکس نظر آتا ہے تو ان کے بیٹوں میں ہمیں نظر آتا ہے, اور اس کا عملی جو کردار ہمیں نظر آتا ہے, جو ان کی چلتی پھرتی تصویر نظر آتی ہے اس وادی بنا کے اندر, تو وہ غازی ظفر غازی صاحب کی صورت میں ہم روزانہ دیکھتے ہیں. اس کے باوجود بھی انسان غلطی کا پتر ہے, کمی کوتاہی ہو سکتی ہے, لیکن بحیثیت باپ اور بحیثیت چچا ضیاء غازی بھی بیٹھے ہوئے اور میرے دیگر بھائی بھی ہیں, انشاءاللہ اگر کسی کے ساتھ کسی قسم کی ناانصافی انجانے میں بھی ہوئی تو انشاءاللہ ہم بیٹھے ہیں. گزارش کروں گا کہ اختلاف نیوز کا اسٹوڈیو آپ کے لیے موجود ہے, جہاں پر آپ آئیں, اپنا موقع پیش کریں, اپنا ویژن پیش کریں, لوگوں کو بتائیں کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. میں تمام کونسلروں کے سے اور جو بی ڈی ممبر ہیں ان تمام سے یہ میں گزارش کروں گا کہ اختلاف نیوز کا اسٹوڈیو کھوریٹا میں موجود ہے. آزاد کشمیر کا پہلا اسٹوڈیو ہے, یہاں پر آپ آئیں, اپنا موقف رکھیں, اپنا ویژن لوگوں کے سامنے رکھیں. اپنے ساتھی کیمرہ مین رپورٹر کے ساتھ راجہ طالب حسین کو اجازت دیں.